بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول والآخر الباطن والظاہر وللعافین غافر وللمذنبین ساتر والصلاة والسلام علی مصباح الدجا وعلم الہدی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صلوات سامعین محترم، برادران ذی وقار، بزرگان ذی احترام، ہمارے سلسلہ کلام کی آج آخری گفتگو ہے اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہی ہے جو دوسرے مومن سے ہر ملاقات کو آخری ملاقات سمجھ کر ملے، اس اشتیاق کے ساتھ، اس شدت محبت اور پیار کے ساتھ کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر ملنا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ سانسوں کی ڈور جو چل رہی ہے یہ کسی اور کے بس میں ہے، یہ کسی اور کے اذن کی محتاج ہے، اور ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں جو کچھ آپ کو زحمت دے چکے ہیں، اگر ہمارا کوئی جملہ، کوئی فقرہ آپ کے مزاجوں پر گراں گزرا ہو، یا ہم نے تقریر کے جذباتی اور احساساتی انداز میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو نامناسب، تو ان تمام چیزوں کو وسعت ظرفی اور وسعت قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ معاف فرمائیں گے۔ اور آج ہم اپنی آخری گفتگو جو کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے وقت کے امام کے متعلق بھی کچھ ہوگی اور اپنے محاسبہ ایمان کی طرف بھی ہوگی۔ اللہ رب العزت مالک دو جہان اپنے عظیم ترین انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد نماز عصر ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو
اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور وہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے، اور اللہ بھی والعصر سے مراد یعنی نماز عصر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین اس بات کی طرف بھی گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا جو مجرا ہے، قرآن مجید جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس طرح روزانہ نیا چاند اور نیا سورج چڑھتا ہے، اسی طرح ہر آنے والے دن میں قرآن مجید کی تفسیر بھی نئے انداز میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ہے کہ ہر زمانے میں قرآن ایک نئے انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور ہر روز جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہر ایک آیت کا ایک نیا مفہوم روزانہ آپ کے ذہن میں آتا رہتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے والعصر، اس سے مراد حضرت حجت دوراں کا وہ لقب ہے کہ جب ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، یعنی اللہ رب العزت حضرت حجت دوراں کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے مہدی برحق جس کو صاحب العصر کہا گیا ہے اس کی قسم ہے۔ اور ساتھ میں یہ سوال ہی پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حجت کے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے اللہ کو کہ اس نے حضرت حجت کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے؟ کون سی وجہ ہے، کون سا سبب ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ صاحب العصر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں، ان اسباب میں سے سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں واب وجود ہی ثابتت الارض والسماء، واب وجود ہی روز کل ورا، کیونکہ امام زمانہ کا وجود اتنی بابرکت ہے کہ اس کے وجود کے سبب پوری دنیا کائنات رزق کھا رہی ہے، اور اس کے وجود کے سبب یہ زمین و آسمان کھڑے ہوئے ہیں، اس کے وجود کے سبب یہ زمین انگوری دے رہی ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، کہ اللہ رب العزت اس مہدی موعود کے صدقے میں اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہودی آل محمد بلندتر صلوات۔ چونکہ حضرت حجت کا زمانہ آدم سے لے کر خاتم تک، امام الاولین سے لے کر آخر حضرت محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یہ پوری عالم اسلام کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ جو شرف حضرت حجت دوراں کو حاصل ہے وہ کسی نبی کسی رسول کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرے امام کا ہی خاصہ ہے کہ جہاں سے آپ کو توقع ہی نہیں ہوگی انصاف کی وہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر آپ کو توقع ہی نہیں ہوگی امن کی وہاں پر امن ہوگا،
اور یہ میرے امام زمانہ کا خاصہ ہے کہ میرے حضرت حجت کے دور میں کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی فساد، کسی قسم کی کوئی شر انگیزی نہیں ہوگی۔ اور یہ میرے امام کا خاصہ ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو تمام مومنین کے سروں پر دست امامت و ولایت و عصمت پھیریں گے۔ اس دست امامت کی برکت اتنی ہوگی کہ جو زمانے اور جو انسانوں کی عقلیں اس وقت ناقص ہیں یہ کامل الایمان ہوں گی، اس وقت کا ہر بندہ اپنے دور کا سلیمان فارسی نظر آئے گا، اس دور کا ہر بندہ اپنے زمانے کا مالک اشتر نظر آئے گا۔ ایمان کے درجے ہیں، حضرت حجت کے اس دست امامت میں وہ برکت ہوگی کہ ہر بندہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہوگا۔ اور جو امام گفتگو فرمائیں گے، جو امام لوگوں سے گفتگو کریں گے، وہ بعین ہی ایسے ہی سمجھیں گے کہ جس طرح وہی ابھی نازل ہوئی، اور ایمان افروز مومن اس وحی کو سن کر اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہو کر سبوحن قدوسن یا ملائکت یا رب الملائکت والروح کی تسبیح کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ حضرت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید آل محمد بلند تر صلوات۔ چونکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمارا آخری جانشین ہمارے نام پر ہوگا، ہماری ذریت سے ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں مختلف حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جہاں پر بھی جایا کرتے تھے ان کے اوپر بادل سایہ فگن ہوا کرتا تھا۔ جہاں پر بھی تشریف لے گئے، حتیٰ شام میں بھی راہب نے اسی علامت سے پہچانا کہ یہ جدھر جاتا ہے سایہ ادھر چلا جاتا ہے۔ حتیٰ اس نے رسول اعظم کو ایک مرتبہ تمام قافلے سے الگ کر کے بھی دیکھا تو دیکھا جدھر محمد مصطفیٰ جا رہا ہے سایہ ادھر جا رہا ہے۔ فقط فرق ایک ہوگا، ادھر حضرت محمد کے سر پر بھی بادل سایہ کرتے رہے اور ادھر حضرت محمد مہدی کے سر پر بھی بادل سایہ کریں گے، مگر ایک فرق ہوگا کہ حضرت احمد مختار کے سر پر بادل سایہ کرنے والا خاموش تھا، اور حضرت محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سر پر جو بادل سایہ کرے گا وہ خاموش نہیں ہوگا۔ جہاں سے بھی حضرت محمد مہدی گزریں گے وہ سایہ آواز دیتا ہوا، وہ بادل آواز دیتا ہوا لوگوں کو پکار کے کہے گا ایھا الناس انہو ھو المہدی، اے دنیا کے لوگوں یہی وہ مہدی برحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے والعصر، ہمیں صاحب عصر کی قسم ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا، مگر وہ جو صاحب ایمان ہے، خصوصاً وہ مومن کہ جو حضرت حجت کے دور کا مومن ہے، کیونکہ اس مومن کی علامت یہ ہے، اس مومن کی عظمت یہ ہے۔ صاحب تفسیر البصائر لکھتے ہیں کہ حضرت حجت کے دوران کا مومن اللہ رب العزت کی کائنات پر تصرف رکھتا ہوگا، اڑتے ہوئے پرندے کو آواز بھی دے گا تو وہ آ جائے گا۔ حضرت حجت کے دور کے مومن ایمان اور معرفت کی اس منزل پر قائم ہوگا
کہ جنگل کے جانور کو بلائے گا تو وہ اس کی صدا اور آواز پر لبیک کہتا ہوا اس کی قدموں میں آ گرے گا، اور مومن اس کی گفتگو سنے گا بھی صحیح، سمجھے گا بھی صحیح، اس سے بات بھی کرے گا اور اس کا جواب بھی دے گا۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب آسمان پر دیکھا چمکتے ہوئے چند ستاروں کو اور اس کے گرد کچھ اور ستاروں کو دیکھا جو ان کا طواف کر رہے تھے، تو ابراہیم نے پوچھا تھا یا رب من ہاؤلائے، اے اللہ یہ کون سے ستارے ہیں اور یہ کون سے ستارے ہیں جن کے گرد دوسرے ستارے چکر لگا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم یہ جو تو عظیم دو ستارے دیکھ رہا ہے جو نور کی آخری منزلوں پر فائز ہے، یہ حضرت محمد اور اس کے جانشین و ولی پر حق علی ابن ابی طالب کا نور ہے، اور جو ساتھ میں چکر لگاتے ہوئے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ 9 ستارے ان کی ذریت سے ہے اور ائمہ ہدا ہیں، اور ان کے ارد گرد جو اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے یہ ان کے شیعہ ہیں جو بروز قیامت تمام لوگوں پر ایسے چمکیں گے جیسے آج آسمان پر چمک رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا تھا اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب واجعلنی من امت محمد المصطفیٰ۔ اے اللہ ابراہیم تو سے دعا کر رہا ہے کہ بروز قیامت مجھ ابراہیم کو انہی شیعوں میں سے قرار دینا۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جی آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ وہ صاحب العصر ہیں کہ جن کے زمانے کے مومن کی عظیم منزلت ہے، اور اللہ نے لفظ ایمان کہا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان کے مختلف مراتب اور ایمان کے مختلف مراحل ہیں۔ جس طرح انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور اس سفر کو بسا اوقات ہجرت کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس طرح انسان اپنے سفر میں مختلف منزلوں سے گزرتا ہے، اسی طرح انسان اپنے ایمان میں بھی مختلف منزلوں سے گزرتا ہے۔ ایمان کفر سے اسلام کی طرف آنا، اسلام سے ایمان کی طرف آنا، ایمان سے معرفت اور ایقاع خدا بندی تک آنا، اور پھر ایفائے عہد سے رضائے خدا کی طرف جانا، خدا رضا سے لقائے خدا بندی کی طرف جانا۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں سفر کر رہا ہے، اسی طرح انسان کا ایمان بھی مختلف سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا درجہ بدرجہ سفر کر رہا ہے، اور اس ایمان کی 5 بنیادی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلا ایمان ایمان تقلیدی ہے۔ میرا باپ شیعہ ہے، میں بھی شیعہ، میرا دادا شیعہ ہے، میں بھی شیعہ، ہمارے خاندان والے شیعہ ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے ایمان تقلیدی کے ذریعے سے اپنی امت کو تبلیغ فرمائی تھی۔ جب دیکھا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم لوگوں کو واعظ و نصیحت کر، لوگوں کو تبلیغ کر، تو ابراہیم نے دیکھا کہ میری قوم چاند کی پوجا کر رہی ہے، چاند کی پرستش کر رہی ہے۔ ابراہیم نے دیکھا، جا کر ان کے ساتھ چاند کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ جب چاند غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسا معبود ہے جس کی تم پرستش کر رہے ہو،
یہ تو غائب ہو گیا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی سامنے آ جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے۔ خدا وہ ہونا چاہیے جو بے عیب ہو۔ اسی طرح سورج کی اسی طرح درختوں کی مختلف چیزوں سے لوگوں کو ہٹا کر خالق حقیقی کی طرف لے آئے۔ اور ایمان کی دوسری منزل کون سی ہے؟ دوسرا انداز ایمان کا کون سا ہے؟ وہ ہے ایمان موسمی۔ ماہ رمضان آیا تو مسلمان ہو گیا ہے، محرم آیا ہے تو مومن ہو گیا ہے، نمازیں بھی یاد آ گئی، روزے بھی یاد آ گئے، تراویح بھی یاد آ گئی، قرآن مجید کی تلاوت بھی یاد آ گئی، ماتمداری بھی یاد آ گئی، عزاداری بھی یاد آ گئی، ہاتھ